کراچی کی گلیوں میں ایک بوسیدہ چادر اوڑھے ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا نام محمود تھا۔ ہر روز وہ صبح در و دیوار پر نظر ڈالتا اور اللہ سے دعا مانگتا، اے رب میرے رزق میں برکت دے۔ وہ سڑکوں پر لوگوں سے بھیک مانگتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ شاید وہ کسی اور دنیا کا خواب دیکھتا تھا۔ محمود پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے والد نے کبھی اسے قرآن کی چند صورتیں یاد کروائی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتے، بیٹا محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقت کے پہیے نے محمود کو سڑک پر لا بٹھایا، لیکن اس کے دل سے محنت کا جذبہ ختم نہ ہوا۔ ایک دن وہ صدر کے مصروف بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، جب ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص اس کے پاس آیا۔ اس شخص کا نام اشفاق تھا، جو شہر کا مشہور تاجر تھا۔ اشفاق نے محمود سے پوچھا، تم روز یہاں بیٹھے رہتے ہو، کیا تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو؟ محمود کی آنکھوں میں چمک آئی، جی صاحب، اگر کوئی عزت والا کام مل جائے تو ضرور۔ اشفاق نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، میرے گودام میں صفائی والے کی ضرورت ہے، کل آ جانا۔ محمود اگلے دن اشفاق کے گودام پہنچا۔ اس کے لیے یہ پہلا قدم تھا، عزت کی طرف، محنت کی طرف۔ وہ جھاڑو دیتا، سامان سجاتا اور ہر کام دل و جان سے کرتا۔ اشفاق نے کچھ ہی دنوں میں اس کی دیانتداری اور محنت کو محسوس کیا۔ ایک دن اشفاق نے محمود سے کہا، مجھے ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے جو روز سامان کی گنتی کرے، کیا تم یہ کام کرو گے؟ محمود نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو ضرور۔ یوں محمود اب صرف صفائی والا نہیں رہا، وہ اشفاق کا معاون بن چکا تھا۔ وہ روز گودام میں آنے والے سامان کا حساب رکھتا، رسیدیں لکھواتا اور ہر گاہک کے ساتھ عزت سے پیش آتا۔ وقت گزرتا گیا اور اشفاق نے محمود پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ اشفاق کو بیرون ملک کاروباری دورے پر جانا تھا اور اس نے گودام کی مکمل ذمہ داری محمود کو سونپ دی۔ محمود نے اس ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر نبھایا۔ نہ صرف اس نے سامان کی صحیح نگرانی کی، بلکہ جو پرانا مال بیکار پڑا تھا اسے چھوٹے تاجروں کو بیچ کر گودام کے پیسوں میں اضافہ کیا۔ جب اشفاق واپس آیا تو اس نے گودام کا نفع دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ محمود نے عاجزی سے کہا، بس آپ کی دی ہوئی عزت کا قرض اتار رہا ہوں۔ ایک دن اشفاق نے محمود سے کہا، محمود تم نے میرے کاروبار میں ایسا نفع دیا ہے جو برسوں سے نہ آیا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لیے کچھ شروع کرو۔ محمود نے حیرت سے پوچھا، میں؟ کیا مطلب؟ اشفاق نے ایک چھوٹا سا گودام، کچھ مال اور ابتدائی سرمایہ دیا۔ یہ تمہارا ہے، تم اب اپنے کاروبار کے مالک ہو۔ یہ لمحہ محمود کے لیے زندگی کا نیا آغاز تھا۔ وہ فقیر جو در در بھیک مانگتا تھا، اب تاجر بن چکا تھا۔ محمود نے چھوٹے پیمانے پر ہول سیل مال بیچنے کا کاروبار شروع کیا۔ وہ ایمانداری، محنت اور دیانت کے اصولوں پر چلتا رہا۔ اس نے اپنے کاروبار میں کبھی ناجائز منافع، دھوکہ یا جھوٹ نہیں بولا۔ آہستہ آہستہ اس کا نام بازار میں مشہور ہونے لگا۔ گاہک اسے دیانت دار محمود بھائی کے نام سے پہچاننے لگے۔ جب دوسرے تاجر قیمتوں میں دھوکہ دیتے، محمود اصل قیمت پر بہترین مال دیتا۔ کئی نوجوان جو بے روزگار تھے اس کے پاس کام کے لیے آنے لگے۔ محمود نے انہیں کام دیا اور ان سے کہا، میں بھی کبھی تمہاری جگہ تھا، محنت کرو، اللہ برکت دے گا۔ کاروبار دن بدن ترقی کر رہا تھا، لیکن ایک دن محمود کو ایک بڑا نقصان ہوا۔ ایک بڑے آرڈر کا مال راستے میں ہی چوری ہو گیا۔ مالی نقصان کے ساتھ ساتھ گاہکوں کا اعتماد بھی خطرے میں پڑ گیا۔ لوگ کہنے لگے، اب محمود کا کاروبار ڈوب جائے گا۔ لیکن محمود نے ہار نہ مانی۔ اس نے جو بچا ہوا سرمایہ تھا اس سے گاہکوں کو مال واپس دیا اور کہا، اگر میرا رزق حلال ہے تو اللہ ضرور مجھے واپس دے گا۔ اس کے صبر اور دیانت نے گاہکوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے کہا، ایسا تاجر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ نے اسے نقصان کی بھرپائی بھی کر دی۔ اب محمود نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا، بلکہ ایک مثالی انسان بھی بن چکا تھا۔ اس نے ہر مہینے غریبوں میں راشن تقسیم کرنا شروع کیا، فری دسترخوان لگایا اور یتیم بچوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا۔ ایک دن وہی جگہ جہاں وہ کبھی بھیک مانگا کرتا تھا، وہاں اس نے ایک چھوٹا سا اسکول کھول دیا۔ اس اسکول کی دیوار پر ایک تختی لکھی گئی
یہ ادارہ ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو کبھی سڑک پر بیٹھا کرتا تھا۔ وقت گزر گیا اور محمود کا بیٹا یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا۔ وہ اب اپنے والد کا کاروبار سنبھالنے لگا۔ محمود اب بھی صبح نماز کے بعد دکان پر آتا ہے، گاہکوں کو سلام کرتا ہے اور ہر دن رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک رپورٹر نے اس سے انٹرویو کے دوران پوچھا، آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ محمود نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ پر یقین، محنت، دیانت اور ایک نیک انسان کا اعتماد۔ بس یہ 4 چیزیں ہوں تو فقیر بھی تاجر بن سکتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔